شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین تو ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہے 58 یعنی 58، اور آج ہم بات کریں گے داعی اللہ کے 5 اوصاف جو ہر مقرر اور خطیب کے اندر ہونے چاہیے. ناظرین کرام، آپ کو بتلا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو پلے لسٹ کی شکل میں تمام ویڈیوز مل جائیں گے، آپ اگر چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں. چلیے آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم جیسے ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس پہنچ سکے. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. نمبر 1، اخلاص. جی ہاں، یہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے جو داعی اللہ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس کا کام جتنا عظیم الشان ہے ویسے ہی اس کے عمل کے اندر اخلاص بھی ہونے چاہیے. اگر اخلاص نہیں ہے، آپ کا کام بہت عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، تو وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں سوچ کر یہ کام کرنا ہے کہ لوگ ہمارا نام لیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہمیں اچھا اور مقرر خطیب کہیں گے، ہمیں علامہ کہیں گے، ہمیں مولانا کہیں گے. اس طرح کی سوچ اور فکر رکھ کر کے یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے. جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا شیوا رہا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس پر تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں چاہتے. ان اجریہ الا علی اللہ، ہم تو صرف اللہ سے اس پر اجر چاہتے ہیں. تو یہی ہماری فکر ہونی چاہیے، یہی ہمارا عمل، ہماری روش ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام ریاکاری دکھاوے کے لیے نہ کریں، بلکہ اخلاص اس کے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرمانے والا ہے. تو یہ سب سے پہلی خاصیت ہے کہ داعی اللہ کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، سنت کی پابندی. جی ہاں، آپ کے لباس اور پوشاک، وضاقتہ، ان سب میں سنت کی پابندی بہت ضروری ہے. اگر آپ سامعین سے خطاب کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ظاہر وہ آپ کے عادات اور اطوار سے بدزن ہوں گے. آپ کا لباس پاک صاف نہیں ہے تو وہ آپ کے لباس سے بھی بدزن ہوں گے. لہٰذا سر پر عمامہ، پگڑی کا ہونا بہت ضروری ہے، چہرے پر داڑھی کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ کا لباس جو ہے ٹخنے سے اوپر ہو، آپ کا لباس پاک و صاف ہو. بہترین لباس، سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، لہٰذا آپ کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو. اگر یہ سب کی پابندی اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی باتوں کو سنیں گے کہ بندہ سنت کا پابند ہے. لیکن اگر کسی کے برعکس آپ کے اندر سنت کی پابندی نہیں ہے تو لوگ آپ کی باتوں پر کان بھی نہیں دھریں گے، اور اگر کان بھی دھر لیں تو لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. لہذا سنت کی پابندی بہت ضروری ہے. نمبر 3، نرم لہجہ، شیریں کلام. جی ہاں، کہتے ہیں میٹھی بانی بول، من کا آپا کھول. پیار سے اگر کسی چور کو بھی آپ کہیں کہ بھائی تو نے چوری کی ہے، بتا دے ہم تجھے نہیں ماریں گے، کچھ نہیں بولیں گے، تو وہ امید ہے کہ وہ بول دے گا. تو ایسے ہی شیریں کلام بہت ضروری ہے. تقریر کے اندر خطاب کرتے وقت آپ کسی سے مخاطب ہوں تو بہت ہی پیارے اور نرم انداز میں اس کو سمجھائیں. ایسا محسوس نہ ہو کہ اسے آپ گالی دے رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو لعن طعن کر رہے ہیں، اس کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایسا اس کو محسوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کہ اللہ کی رحمت ہے، کہ اللہ کی رحمت سے آپ رحم دل ہے، نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہ آتے، لوگ آپ کے پاس نہ پھٹکتے، تو انہیں معاف کر دیا کریں. تو یہ نرم لہجہ، شیریں کلام بہت ضروری ہے کہ مٹھاس آپ کے کلام کے اندر ہو، آپ کے لہجے کے اندر نرمی ہو، لوگ آپ سے قریب ہوں گے، لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے. تو یہ تیسری چیز ہے داعی اللہ کے اندر، نرم لہجے کا ہونا، شیریں کلام کا ہونا. نمبر 4، صبر و استقامت. جی ہاں، دعوت کے کام میں بے شمار مقامات پر
آپ کے ساتھ ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں اور ایسی چیزیں آئیں گی جہاں پر آپ کو صبر و استقامت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، لوگ آپ پر پتھر بھی برسائیں گے، لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، لوگ آپ کی چغلی اور غیبت بھی کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن ان سب پر آپ کو صرف اور صرف صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ایک داعی الی اللہ کے اندر، ایک خطیب کے اندر، ایک مقرر کے اندر، کہ آپ کو ان سب کا سامنا کرنا ہوگا آنے والے وقت میں، لہٰذا اس وقت آپ صبر اور استقامت کے ساتھ کام لیں۔ نمبر 5، علم کے ساتھ عمل۔ جی ہاں، اگر آپ کے اندر علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے تو لوگ آپ کی باتوں پر کان نہیں دھریں گے، لوگ آپ کی باتوں کو نہیں سنیں گے، لہٰذا علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم اس لیے تاکہ لوگوں کو آپ اچھے انداز میں سمجھا سکیں، لوگوں کے مسائل حل کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ اس پر خود عمل نہیں کرتے، آپ ہمیں سمجھانے چلے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے ساتھ آپ اس پر عمل بھی کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پہلے عمل فرماتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کام کے لیے حکم فرماتے تھے۔ لہٰذا آپ کے لیے، ہمارے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک خطیب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ عمل کرے، ورنہ علم کے ساتھ نہ عمل کرنے والوں کی مثال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں گدھوں سے دی ہے، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ کچھ نہیں جانتا ہو، اس پر کچھ عمل نہیں کرتا ہو۔ تو ایسے آپ کو نہیں بننا ہے، بلکہ علم کے ساتھ آپ کو باعمل بھی بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام خطبہ اور داعی اور مبلغین کے اندر یہ 5 صفات پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔